ہم دیکھیں جی، مقامات ہمارے پاس دو ہیں، مکہ اور مدینہ. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مقامات ہمارے پاس دو ہیں، مکہ اور مدینہ. مکہ اور مدینہ اس کے حوالے سے میں نے جتنا پڑھا اور جتنی تحقیق کی ہے وہ میرے حساب سے ناقابل بیان ہے، ابھی تک ناقابل بیان ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میں اتنی موٹی سی بات بتا دوں کہ جو بات ہے زیارات کے حوالے سے، ہم صرف مکہ کے اندر مسجد حرم کو کور کریں گے اور مدینہ میں ہم مسجد نبوی اور مسجد قباء کو کور کریں گے. کور تو خیر ہم اس کو کر ہی نہیں سکتے، البتہ اتنا سا بتا دوں موٹی سی بات کہ جو تھوڑا سا بیان ہے کہ مقامات سے معرفت ہو جائے، بس اتنا ہو جائے، موٹی موٹی معرفت ہو جائے. تو آپ یہ میں انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گا، یہ ہے نہیں کاغذات کے اوپر، تو اب اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیں تو اچھا ہوگا. مسجد نبوی شریف کے اندر جو چیزیں ہیں، قدیم مسجد، یعنی وہ مسجد جو آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، ٹھیک ہے، یہ اور ہے. ریاض الجنہ یہ اور ہے. روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اور ہے. محرابین مسجد نبوی میں دو محرابیں الگ سے بنی ہوئی ہیں، وہ اور ہیں. منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری تاریخ ہے. چبوترا اصحاب صفا کا، اس کی پوری جدید مسجد، اس کی مکمل ایک تاریخ ہے. لائبریری جو کتب خانہ مسجد نبوی کا، یہ ابھی بنا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا لیکن معرفت ہونی چاہیے. بیت فاطمہ، حضرت فاطمہ کا گھر مسجد نبوی کا حصہ ہے آج، ٹھیک ہے، وہ کیسا ہوگا وہ دن. بیت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق کا گھر مبارک، وہ کیا ہے اس کے حوالے سے. پرنالہ حضرت ابن عباس کا، یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہم انشاءاللہ ویڈیو دے دیں گے، گروپ میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. اور بیت حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر، ٹھیک ہے. حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ، یہ سب مسجد نبوی کا حصہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر، حضرت عثمان کا گھر، ٹھیک ہے. مینارہ رئیسہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں، موٹی موٹی چیزیں. یہ سب یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. الیاس عبد الغنی صاحب کی پوری کتاب یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. ظاہر بات ہے سب کو کور نہیں کیا جا سکتا. میں اس موضوع پہ 6-8 سال سے مطالعہ کروں تو اب میں پہلی دفعہ اس بارے میں کہہ رہا ہوں. بہت چیزیں، یعنی اتنی چیزوں میں 6 گھنٹے آپ کا دماغ کھا سکتا ہوں اور ایسی مزے کی چیزیں آپ تھکیں گے بھی نہیں. دیکھیں، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تفصیلی تصویر کے ساتھ تفصیلات ہیں. لیکن سب سے پہلے نا گنبد خضرا کے اوپر آپ کو ایک نشان نظر آ رہا ہے. گنبد خضرا کے اوپر جو نشان ہے نا، یہ جو اوپر نشان بنا ہوا ہے، یہ ایک ڈھکن ہے جو روزہ رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر بنایا گیا تھا آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد. تھوڑی سی تاریخ لکھی ہوئی ہے میں نے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی. حضرت عمر نے کہا تھا بارش نہیں ہو رہی. حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ قبر مبارک کے اوپر ایک سوراخ کر دو، ٹھیک ہے. تو وہ سوراخ کیا گیا، تو اس سوراخ کے کرتے ہی بارش ہونا شروع ہو گئی. تو جب بارش ہونا شروع ہوئی تو اتنی بارش ہوئی تو کہا اب کیا کریں، بارش تو رک نہیں. کہا اس سوراخ کو بند کر. جب بند کیا تو بارش بند ہوگی. اب یہ جو سوراخ ہے، اب یہ دیکھیں، یہ قبر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر سوراخ ہے. ایک لکڑی کا چھت ہے، اس کے اوپر سوراخ ہے. اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اندر بھی سوراخ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایک تیسرا گنبد بنا ہوا ہے، اس میں بھی سوراخ ہے. اس کے بعد ایک یہ گنبد بنا ہوا ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی سوراخ ہے، ٹھیک ہے. اس سوراخ کا نشان یہ بنا ہوا ہے. تو یہ عین قبر مبارک کے اوپر ہے. اگر اندر نہ جانے دیں، خاتون حائضہ ہوں یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو ٹھیک ہے، وہ اس جگہ کو دیکھ کے تصور کر لے کہ قبر اطہر یہاں پہ قریب میں ہے تو صلاۃ والسلام پیش کر دیں، امید ہے چل جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس کی تفصیل کچھ اس طریقے سے، یہ ایک تقریبی چیز ہے، تقریبی چیز بنائی ہوئی ہے کہ اس جگہ پر جو نیچے قبر اطہر ہے اس کے حوالے سے سمجھایا ہے کہ آپ علیہ السلام کی قبر کس طریقے سے ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. کہ قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبر ابی بکر اور قبر عمر بن خطاب، ٹھیک ہے. اور یہ حجرات طاہرات، یہ حجرات ہیں. میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا اس کے حوالے سے، تقریبی بنی ہوئی ہے، بغیر انسانی تصویر کے ہے، انشاءاللہ اس سے سمجھ میں. مواجہ شریف کس طرف ہے وہ سب اس کے اندر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ سامنے مواجہ شریف جو ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے صحیح بیٹھے،
روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے، یعنی قبر اطہر کے سامنے بالکل یہ بنا ہوا ہے. پھر ادھر حضرت عمر کی قبر کے سامنے، حضرت ابوبکر کی قبر کے سامنے، اور وہ اس طریقے سے یہ جو سوراخ ہیں ان سوراخوں سے یہ نظر آتا ہے. یہ جو آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے اس طریقے سے ان سوراخوں سے نظر آتا ہے. یعنی اندر چادر ہے اور پردہ لگا ہوا ہے، قبر مبارک نظر نہیں آتی. ہم بھی پہلے یہ تلاش کرتے تھے کہ قبر شریف کہاں ہے. تو اندر یہ سسٹم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے پہلے یہ نشان بنا تھا. جالی مبارک لگنے سے پہلے لوگ ادھر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے، اور ادھر کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر کو سلام پیش کرتے تھے، ادھر کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق کو سلام پیش کرتے تھے. پھر جالی مبارک لگ گئی تو پھر لوگوں نے پھر یہ اس طریقے سے بینر لگا دیے کہ یہ حضرت ابوبکر کی قبر ہے، حضرت عمر بن خطاب کی قبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پورا ایریا ہے، اس پورے ایریے کے اندر یہ بیت فاطمہ ہے. یہ جالی مبارک نظر آ رہی ہے آپ کو گرین رنگ کی. ٹھیک ہے. یہ روزہ اطہر کے گرد بنی ہوئی جالی، یہ بیت فاطمہ ہے. یہ حضرت فاطمہ کا سامان رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کپڑا وغیرہ چڑھا کے رکھے. حضرت فاطمہ کا صندوق ہے، اس کے نیچے کوئی قبر وبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پورا حجرہ ہے اندر کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، ابھی اس پہ ماربل لگا کے اس طرح کی چیزیں لگا کے یہ بنایا ہوا ہے. یہ جو اندر ایک محراب ہے، محراب تہجد، یہ آپ کے گھر کی محراب ہے. آپ یہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے. میں کہتا ہوں نا گھروں کے اندر مصلی ہونا چاہیے، جائے نماز ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر گھر میں محراب ہوتی تھی، ہر گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ جالی مبارک دیوار مبارک کے گرد چادر ہے، اور یہ اس بکسے کی قریب سے تصویر ہے. یہ کچھ اور چیزیں ہیں. یہ جو قبر اطہر کا ایک نقشہ ہے، پورے آپ کے گھر مبارک کا نقشہ ہے. اس گنبد خضرا پورے اس گھر کے اوپر ہے. گنبد خضرا صرف قبر کے اوپر نہیں ہے، گنبد خضرا پورے اس گھر کے اوپر ہے، اور پورے گھر کی یہ تفصیل ہے کچھ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو چادر، یہ جو دیوار ہے، یہ جو دیوار ہے، یہ دیوار کی ایک تقریبی تصویر کافی پھٹ رہی ہے، لیکن یہ تصویر ایک بنی ہوئی ہے کہ دیوار کس میٹیریل کی بنی ہوئی ہے اور دیوار کس طرز کی بنی ہوئی ہے. بالکل اس طرز کی یہ دیوار بنی ہے. یہ ایک ایسٹیمیشن نقشہ ہے. ٹھیک ہے. حقیقی نقشہ نہیں، حقیقی تصویر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں، اس دیوار کے اندر یہ ہے. ٹھیک ہے. یہ حجرہ عائشہ کے اوپر بنا ہوا پورا ایریا ہے کہ اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہے. گنبد کے اوپر بھی آپ دیکھیں سوراخ ہے جو میں نے پیچھے دکھایا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس گنبد کو ہٹا دیا جائے تو نیچے لکڑی کی چھت ہے. یہ جو گنبد ہے نا، یہ والا گنبد، یہ مسجد نبوی میں 2 مرتبہ آگ لگی، تو یہ گنبد لکڑی کا بنا ہوا تھا. تو یہ گنبد بالکل اسی سٹائل کا تھا کہ یہ گنبد ہے اور اس گنبد کے اوپر یہ اس طرح کی لکڑی بنائی ہوئی تھی. یعنی شروع سے اسی انداز کا بنا تھا. پھر اس گنبد کو 2 مرتبہ آگ لگی تو یہ گنبد جل گیا، جس سے قبر اطہر کھل گئی. تو حضرات نے یہ کیا کہ نیچے ایک لکڑی کی چھت لگا دی تاکہ خدا نہ خواستہ دوبارہ گنبد کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو قبر اطہر نہ کھلے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بے ادبی ہو جائے. تو حضرات نے وہ لگا دی، اور جیسے بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اوپر روشن دان بنا دیا تھا، تو روشن دان قبر اطہر کے اوپر بنایا گیا. تو یہ قبر اطہر کی نشانی ہے کہ قبر اطہر یہاں پر ہے. اور پھر اس گنبد کو پتھر کا بنا دیا گیا. یہ پتھر کا تراشا ہوا گنبد ہے. اب جو گنبد ہے قبر اطہر کے اوپر، میں نے آپ کو بتایا اوپر یہ جو گنبد ہے، یہ گنبد، یہ سب سے نیچے جو گنبد ہے وہ اوپر آپ کو گرین رنگ کا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے لکڑی ہے، اس کے اوپر وہ وائٹ کلر کا گنبد ہے، اور اس کے اوپر گنبد خضرا ہے. سمجھ رہے؟ یہ 3 گنبد قبر اطہر پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ گنبد ہے، اس کے اوپر یہ لکڑی کی چھت آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. یہ تقریبی تصویر ہے، یہ ایسٹیمیشن پکچر ہے، امیجنیشن کے ساتھ بنی ہے. اس لکڑی کی چھت کے نیچے یہ حجرہ عائشہ ہے. اس کی ایک امیجنیشنری تصویر ہے. یہ پیلے رنگ کی دیوار مدینہ شریف کی مٹی پیلے رنگ کی ہوا کرتی تھی. یہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی دیوار ہے جو آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ادھر سائڈ کی دونوں دیواریں گر گئی تھی، تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی وہ ساری چادریں یہاں پہ لگا دی، اور اپنی نگرانی میں چادر پکڑ کے رکھی، اور اپنے غلام سے کہا کہ جو مٹی اندر گری ہے اس کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے باہر نکالو. اس نے باہر نکالا، اور اس کے بعد خود اپنی نگرانی میں یہ 4 دیواری تعمیر کروائی.
ٹھیک ہے. یہ جو 4 دیواری آپ کے سامنے ہے یہ عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی، یہ اس وقت سے آج بھی قائم ہے. پھر اس 4 دیواری کے گرد 5 دیواری بنائی گئی، اس 4 دیواری کے گرد یہ 5 دیوار بنائی گئی. ٹھیک ہے. 4 دیواری کو 5 دیوار اس لیے کیا گیا تاکہ خانہ کعبہ سے مشابہت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اور اس کے اندر آپ کو جو نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کا ایک تقریبی نقشہ ہے. ٹھیک ہے. ایک امیجنیشنری جو پکچر ہے وہ ہے، اس کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کی قبر مبارک ہے، اس کے نیچے حضرت عمر کی قبر مبارک ہے، اور آپ کے قدموں کی جگہ پر ایک خالی جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنے گی، حضرت عیسیٰ کو دفن کیا جائے گا. 528 عیسوی میں ہجری میں نور الدین زنگی کے زمانے میں 2 یہودیوں نے زمین سے قبر اطہر کو کھود کر آپ کی نعش مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی تھی. تو نور الدین زنگی کو خواب کے ذریعے سے پتہ چلا، لمبا واقعہ ہے. تو نور الدین زنگی نے آپ کی یہ جو 4 دیواری ہے اس 4 دیواری کی گرد جو ہے زمین کھدوائی اور اس میں شیشے کی دیوار بنائی، اور یہ دیوار اتنی گہری ہے کہ پانی نکل آیا. ٹھیک ہے. تو یہ مکمل سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو آپ کے روضہ اطہر کے چاروں طرف بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا میں نے اوور ویو بتایا کہ مسجد نبوی میں روضہ اطہر میں ہے کیا چیز، تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے. یہ قدیم مسجد کی ایک تصویر ہے، ایک قدیم مسجد میں جتنے پلر ہوا کرتے تھے ان پلرز کی تصویر ہے. مجھے وہ تصویر واضح ملی نہیں. وہاں پر جو قدیم مسجد کے پلرز ہیں ان قدیم مسجد کے پلرز کے اوپر پوری ایک لائن ہے، یوں ایک لائن ہے، جیسے یہ پلرز جا رہے ہیں، یہ پلرز ہیں، یہ پورے پلرز ہیں، یہ پلرز ہیں ادھر. اور میں نے وہاں بیٹھ کے نا پورا نقشہ بنایا تھا، پلرز کے نمبر لکھے تھے، سب کچھ لکھا تھا، لیکن وہ مجھ سے گم ہو گیا. وہ میرا بیگ گرا تھا، اسی میں وہ رجسٹر تھا، وہ سب ضائع ہو گیا مجھ سے. تو ان پلرز کے اوپر ایک نشانی، اس پہ لکھا حاذی حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا بولڈ فارم میں لکھا ہوا ہے، تھوڑا غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. حاذی حد مسجد النبی. بس آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نا، یہ روضہ اطہر ہے، اور اس کے ادھر جو ہیں وہاں دیکھیے گا کہ آخر میں کچھ پلرز ہیں جو لائن کے اوپر گرین کلر کا خط آتی، گرین کلر کا رنگ ہے، اس کے اوپر گولڈن کلر کی خط آتی ہوئی پڑی ہے. تو وہ قدیم مسجد ہے. اور آج کل بہت آسان ہے کہ صحن سے آگے جو مسجد ہے نا وہ قدیم مسجد ہے. ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے یا کوشش کر کے اس مسجد کے حصے میں بیٹھیں، پورا دن گزاریں کہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے سجدہ کیا ہی کیا ہے، اللہ کے نبی کے قدم مبارک یہاں پہ لگے ہی لگے اور بالکل لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک بات میں آپ کو اس یہاں سے سنا دوں، وقت اجازت نہیں دے رہا لیکن میں سنانا چاہتا ہوں. ایسا ہوا کہ میں پہنچا کہ یہاں پہنچ کے انسان کے جذبات اور ہوتے ہیں، انسان احساسات بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو پورا ایریا نا یہاں پہ آپ کو لیٹنے نہیں دیتے، بالکل نہیں لیٹنے دیتے. لیکن میں نے مزاج کے اندر عجیب سی بے چینی تھی، پریشانی تھی، پتہ نہیں اللہ نے بلا لیا تو مردود کرنے کے لیے تو نہیں بلایا، تباہ ہوئی. بہت اشکالات ذہن میں آتے ہیں کہ بے کس منہ سے روضہ اطہر پہ جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کروں. بڑی سی تکلیف تھی. تو صبح سے یہاں بیٹھا، یہ کونے میں کونا پکڑا ہوا تھا، میں نے یہاں بیٹھ کے صبح سے بیٹھا تلاوت کر رہا ہوں. ریاض الجنہ کے لیے نمبر نہیں لگ رہا، بڑی پریشانی تھی. خیر ظاہر بات ہے جو انسان سوچے گا ویسے ہی ہوگا. اب یہاں بیٹھا ہوں، کیا کروں کیسے کروں. تو یہ تو ہے ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ یہاں تو بیٹھنے نہیں دیتے نا. یہ قدیم مسجد میں وہاں دیوار لگائی ہوئی تھی، یہاں پر بیٹھ کے ریاض الجنہ کے پاس بیٹھ جائیں، کیا اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں. وہ کر رہے ہیں. تو میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے ایسے لگا آنکھ سی لگی، اور آنکھ سی لگی تو ایک آدمی ہے میرے، اور مجھے ایسا محسوس کوئی بڑی شخصیت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ سختی کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، یہ صرف پیار کرنا جانتے ہیں. آپ یقین کریں یہ ان کے کلمات نہیں تھے، یہ ایسے تھا جیسے وہ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں الفاظ نہیں تھے، وہ زبان کچھ اور تھی. تو میں یہ کہنا یہاں کی زبان وہ نہیں ہے جو ہم بولتے ہیں، یہاں وہ لوگ سختی کرنا جانتے نہیں ہیں. یہاں جو شرطے ہیں وہ آپ کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، گلو باقی سے حرامی ان بھی بولیں گے، سب کچھ. آپ نے ان باتوں کی طرف نہیں جانا.
آپ نے کہا نا صرف اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں. آپ قبر مبارک پہ نہیں آ رہے، ہم لوگ قبر پہ نہیں گئے جا رہے، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں. یہاں آپ علیہ السلام کی قبر مبارک نہیں ہے، آپ خود ہیں. یعنی میرے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 10 فٹ کا فاصلہ ہے، صرف 10 فٹ کا. تو بھائی وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں؟ موبائل اٹھا کے ویڈیو بنا رہے ہیں، ایسا نہ کیا جائے. بڑے ادب کا مقام ہے، آواز بھی اونچی نہیں ہوئی. میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حاضر تھا تو مجھے پتا چلا حیدرآباد کے بہت بڑے، انڈیا، حیدرآباد انڈیا، وہاں کے بہت بڑے بزرگ وہ تشریف لائے آئے ہوئے حاضر تھے. تو میں نے کہا یہ وہ ہیں؟ میں جلدی سے میں کہا السلام علیکم. تو یوں ہاتھ جھٹکا میرا، یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا. اللہ کے نبی کی مسجد ہے، اتنی اونچی آواز میں بات کرے گستاخ، چپ ہو جاؤ. اللہ اکبر. حالانکہ میں اتنا اونچا نہیں بول رہا تھا. اکابرین کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا کہ مسجد نبی میں اونچی آواز نہیں آنی چاہیے. امام ابو حنیفہ مسجد نبی جاتا مدینہ کی حدود سے باہر جا کے پیشاب کرتے تھے، زمین پہ میں پیشاب نہیں کر سکتا. تو بھائی یہ بڑے ادب کا مقام ہے، یہاں ادب کا لحاظ ضروری ہے. ریاض الجنہ دیکھیں جی، یہ پورا ایریا ہے، ابھی تو سب جگہ گرین کارپیٹ ہو گیا. ممبر اور روزہ اطہر، یہ روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ممبر، اس کے درمیان جو ایریا یہ ریاض الجنہ ہے. اور یہ جو نمبرز لگے ہوئے ہیں یہ پلرز ہیں. پلرز کی پوری ایک تاریخ ہے، میں نے اس کے اوپر الگ سے آڈیو بنائی ہوئی ہے، تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی ہے، اس میں بھی پورا نہیں ہو سکا تو اس کو میں انشاءاللہ بھیج دوں گا. یہ پلرز کی معرفت ہو جائے، کم از کم معرفت ہو جائے. میں نے 2-3 تصویریں لگائی ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پلرز یہ ریاض الجنہ کے جو پلرز ہیں، ستون ہیں. اس میں مسجد نبوی کے ستونوں کی کچھ تصویریں یہ دیکھیں، اس طریقے سے لکھا ہوا ہے حاضی اسطوانۃ الوفود، جہاں پر وفود رکا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ دوسری طرف ہے، یعنی مواجہ شریف سے دوسری طرف ہے یہ جو کونے والی تصویر ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ریاض الجنہ کے ساتھ پلر ہے، یہ بھی ریاض الجنہ کے ساتھ پلر ہے، یہ بھی ریاض الجنہ کے ساتھ ایک پلر ہے، یہ بھی ریاض الجنہ کے ساتھ پلر ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں. حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی میں اس مقام پر تھا. یہ مسجد نبوی کی تعمیر میں نے یہ نمبروں میں بیان کی، خانے خانے بنا کے. اور یہ آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں گے نا باب السلام سے، ٹھیک ہے، تو باب السلام سے داخل ہوتے ہی دائیں طرف یہاں پر ایک آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سوراخ نظر آ رہا ہے، واتقونی یا اولی الالباب، واتقونی لکھا ہوا ہے. تو نون کے پیچھے ایک چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک سوراخ نظر آ رہا ہے. یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ تھا جو اس جگہ پہ کھلتا تھا. مسجد نبوی کا دروازہ اس وقت اس سے پیچھے تھا. حضرت عمر داخل ہوئے تو پرنالے سے پانی گرا، حضرت عمر نے کہا اس کو اتارو، اتار دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس نے کہا کہ آپ نے یہ پرنالہ اتار دی، یہ تو اللہ کے نبی نے لگایا تھا. تو حضرت عمر نے کہا میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اس کو سیدھا کرو. مسجد نبوی جب تعمیر ہوئی تو اس پرنالے کو ویسے ہی رکھا گیا جیسا کہ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مسجد نبوی کی قدیم اور جدید تصویر ہے، لیکن اس میں بتانا یہ ہے کہ جو سب سے درمیان میں سینٹر میں ریڈ کلر ہے، ٹھیک ہے، یہ ریڈ کلر کی مسجد پہلی ہے، پھر یلو کلر کی دوسری مسجد توسیع ہوئی، پھر ریڈ تیسری توسیع ہوئی، پھر بلو چوتھی توسیع ہوئی، پھر پیچھے گرین پانچویں توسیع، پھر یلو چھٹی توسیع، پھر یہ جو پنک ہے یہ ساتویں توسیع. ٹھیک ہے، اور یہ ابھی توسیع ہوئی پوری گرین جو ہے یہ 1416 میں، یعنی آج سے 20-22 سال پہلے یہ ساری توسیعات ہوئی ہیں. یہ ساری توسیع کے اندر بہت سے صحابہ کرام اور ان سب کا اس میں نیچے لکھا بھی ہوا ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یہ میں دے دوں گا. مسجد نبوی کے دائیں بائیں جو کچھ مسجدیں ہیں، آپ مسجد نبوی کے گیٹ نمبر 6 کی طرف جائیں، اس میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. 3 مسجدیں ہیں، مسجد ابوبکر، مسجد غمامہ اور مسجد علی. ٹھیک ہے، یہ 3 مسجدیں ہیں، یہ 3 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ 3 مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ اصل میں میدان ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر عید کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، یہاں اس کے لیے بارش کی نماز صلاۃ الاستسقاء کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوتے تھے. یہ سقیقہ بنی سعدہ بڑی ایک اس کی تاریخ ہے. اور یہ مسجد نبوی کے باب فہد کے بالکل اس 21-22 پلر کے
پاس جو ہے یہ یہاں پر حضرت ابو طلحہ انصاری کا کنواں تھا. ٹھیک ہے جی, یہ کنواں ہوا کرتا تھا حضرت ابو طلحہ انصاری کا. اس کے بعد مسجد قباء, ہفتے کے دن فجر کے بعد مسجد قباء جانا ہے لازمی. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر مسجد قباء بیت المقدس سے ہوتی تو ہر ہفتے وہاں جاتا, کہ مقبول عمرے کا ثواب ہے مسجد قباء. صحیح ہے, مسجد قباء کے مقامات بہت سارے ہیں, میں بس 2-4 ہی یہاں پر لکھے ہیں. یہ مسجد قباء ہے, یہ دیکھیں مسجد قباء میں, مسجد قباء کے ساتھ مسجد جمعہ ہے بالکل سامنے. میں نے تھوڑی سی لوکیشن بنائی ہے, تصویریں میں بھیج دوں گا. یہ دیکھیں مسجد قباء کے ساتھ مسجد جمعہ ہے اور مسجد عتبان بن مالک ہے, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی. اور یہ وہ تیسری جگہ ہے سنیت الوداع, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے. یہیں پہ طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا, یہاں پر پڑھا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور یہ مسجد عنیف ہے مسجد قباء کے ساتھ. مسجد عنیف ایک صحابی تھے جو کہ بیمار تھے, آپ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے تو یہاں نماز پڑھتے تھے. ٹھیک, اور بہت چیزیں ہیں, کتنی بتاؤں گا. یہ مسجد قباء کے ساتھ پیچھے مسجد بیر غرس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا پانی اس بیر غرس سے لیا گیا تھا, آپ کو اس کا پانی بہت پسند تھا. یہ بیر خاتم ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی گری تھی. انگوٹھی گرنے کے بعد فتنے و فسادات مچنا شروع ہوئے. حضرت عثمان کے ہاتھ سے انگوٹھی گری تھی اور آپ بھی اس کنویں پہ بیٹھتے تھے. اس کنویں کا پانی آپ کے پاؤں کا بوسہ لے کے پھر نیچے چلا جاتا تھا. تو بڑی اس کی تاریخ ہے. کعبۃ اللہ کی طرف ہیں جی. کعبۃ اللہ کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں. ملتزم, تھوڑا سا یہ ملتزم ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ملتزم ہے کعبۃ اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان, یہ ملتزم. اس سے پہلے مقام ابراہیم ہے. ٹھیک ہے, یہ باب توبہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی لپٹ کر اس پہ بھی ہاتھ رکھ کے دعا مانگنی چاہیے. یہاں پہ سینہ چپکا کے دعا مانگنی چاہیے. یہ حجر اسود ہے, اس کا اللہ موقع دیں تو بوسہ لیں. اور وہاں پر حتیم ہے, حتیم کے اندر موقع ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں, کہ جس نے حتیم میں 2 رکعت نماز پڑھی اس نے ایسی جس نے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھیں اس طرف دیوار کعبۃ اللہ کے دروازے کے بالکل سیدھ میں پیچھے آئیں تو جگہ ہے وہ بیر زمزم کی جگہ ہے. ابھی تو زمزم کو بند کر دیا, یعنی اوپر سے کور کر دیا, ورنہ بیر زمزم یہاں پر ہوا کرتا تھا. حجر اسود یہ ہے پورا. اصل میں یہ پورا حجر اسود نہیں ہے, یہ پورا مادہ ہے, پورا مادہ ہے. اس مادے کے اندر 1 2 3 4 5 6 اور 7 یہ 2 اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حجر اسود ہے. ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو چوری کیا تھا, چوری کر کے لے گیا اور لے جانے کے بعد 21 سال تک اس کے پاس رہا. 10 سال اس نے حاجیوں کو آنے نہیں, بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں. تو یہ حجر اسود کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہے. یہ دیکھیں, یہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. یہ پورا حجر اسود اتنا بڑا تھا, لیکن اب صرف حجر اسود اتنا رہ گیا, بالکل تھوڑا سا رہ گیا. ایٹ لیسٹ پتا ہونا چاہیے. یہ جو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں, ایک میں واضح کر دی کہ کون سے 7 دانے حجر اسود کے ہیں. اگر بوسہ دینے کا موقع ملے تو ان دانوں میں بوسہ دینا ہے, بقیہ کہیں بھی منہ لگ جائے, اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو دیکھیں یہ رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے, طواف کے درمیان موقع ملے تو اس کو دایاں ہاتھ لگانا ہے, لیکن نہ لگائیں. میں نے ایک دفعہ, رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا آسان ہوتا ہے, لیکن حالت احرام میں اگر ہم لگائیں گے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے. طواف زیارت کے اندر اگر موقع مل جائے تو لگا لیں, تو نفلی طواف میں لگا لیں. نفلی طواف آپ نیچے کر نہیں سکتے, وہ کرنے ہی نہیں دیتے. یہ دیکھیں مصلی جبریل, باب کعبہ کے نیچے کچھ پتھر لگے ہوئے ہیں, ان بیلنس قسم کے پتھر لگے ہوئے ہیں, ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. یہ حضرت جبریل نے یہاں پہ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں پڑھائی تھی. ٹھیک ہے, اس مصلی جبریل کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے نشان آپ کو فرش پہ نظر آ رہے ہیں. یہ فرش پہ نشان ایسے نہیں ہیں, یہاں پہ کھڈے بنے ہوئے تھے. یہ جب 1416 میں حرم کی توسیعات ہوئی ہیں نا, تو ان کھڈوں کو فل کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ کھڈے بنائے تھے اور فرمایا تھا کہ حضرت عائشہ کو کہ جو ان جگہوں پہ بیٹھ جائے گا نا, اس کا بڑے سے بڑا غم ختم ہو جائے گا. اور تاریخ رہی کہ بڑے سے بڑا غم ایسے ختم ہوا, بڑے سے بڑا غم. حضرت سفیان ثوری کعبۃ اللہ میں تھے, اور اس نے ابو جعفر منصور نے قتل کا حکم کیا, خانہ کعبہ کے باہر گھاٹ لگاؤ, میں آ کے قتل. یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. ابو جعفر منصور وہیں پہ گرا, مر گیا.
لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا لیکن وہیں پہ گرا مر گیا. تو یہ وہ مقام ہے. لیکن ظاہر بات ہے اس میں گر کے کئی لوگوں کا انتقال ہوا تو حکومت سعودیہ نے پھر ان کو بند کر دیا. لیکن اگر اللہ موقع دے تو کوشش کریں گے مصلی جبریل کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے جو نشان یہاں پہ بیٹھ جائیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ غموں کا مداوع فرمائیں گے. اچھا, خانہ کعبہ کی دیوار کے گرد یہ جو اونچی جگہ بنائی یہ پہلے نہیں تھی. یہ نہیں رکن یمانی نہیں, یہ باب کعبہ کے نیچے ہے. کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے اس کے تھوڑا سا نیچے دائیں طرف ہے. ہاں, ملتزم کے ساتھ باب کعبہ ہے, باب کعبہ کافی اونچا ہے, اس کے نیچے سے تھوڑا سا دائیں طرف جہاں سے یہ شیز و روان شروع ہوتے ہیں. یہ شیز و روان ہیں, اس کو کہتے ہیں شیز و روان. یہ جو ماربل لگا ہوا نا, یہ ماربل لگا ہوا ہے, خانہ کعبہ کی دیوار کو مضبوط کرنے کے لیے لگا ہے, پہلے نہیں تھا. اس کو شیز و روان کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہ مصلی جبریل پورا یہاں پہ تھا تو یہاں جو مصلی جبریل کے پتھر تھے ان پتھروں کو اوپر کر دیا تاکہ اس کی جگہ تبدیل نہ ہو. ابھی دیکھ رہے ہیں ہم ابھی تک کعبۃ اللہ کے اندر چل رہے ہیں, باہر نہیں جا سک رہے کہ مسجد نبوی کی بھی ہم نے اندر کی چیزیں دیکھی. کعبۃ اللہ کے چند مقامات جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, میں نے گروپ میں بھیجا تھا, دوبارہ بھی بھیج دوں گا. یہ دعائیں قبول ہونے کے 15 مقامات ہیں اور کوشش کرنی چاہیے یہاں پر دعا ہو. اچھا, کعبۃ اللہ میں ایک جگہ ہے دار ارقم, یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ, یہ صفا پہاڑی کے بالکل ساتھ ہے. یہ دار ارقم کی پرانی تصویر ہے, یہاں کتب خانہ بنا دیا گیا تھا, اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا. یہ دیکھیں دار ارقم کی یہ جگہ میں نے لوکیٹ کی ہوئی ہے, یہ میری خود کی بنائی ہوئی ہے دار ارقم. یہ وہ مقام ہے جہاں آپ سر حضرت عمر نے آ کے اسلام کو بلی, صفا پہاڑی کے بالکل سامنے. یہ اس کی لوکیشن ہے, آج کی لوکیشن یہ میں نے اس سے نکالی, گوگل میپ سے نکالی. تو یہ دار ارقم کی لوکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. کعبۃ اللہ کے اندر ہی ایک مقام ہے ام ہانی, یہ رکن یمانی کی طرف ہے. ام ہانی یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے اوپر آپ تشریف لے کر گئے تھے. یہ اس کی تصویر میں نے لوکیٹ کی ہے تھوڑی سی تاکہ سمجھ میں آ جائے. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا وہ اس مقام پہ تھا. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. میں تھوڑا سا مجھے وقت ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ وہ تصویریں میں ایڈ نہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا اور یہاں سے آپ چلے, یہاں حضرت ابوبکر صدیق کا گھر تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آئے اور پھر یہاں سے آپ چلے اجیاد سے غار ثور, تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت شروع ہوئی تھی. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ تھک تو گئے ہیں, اس کا مطلب ہے بس ختم ہو رہا ہے. یہ صفا پہاڑی سے نکلے نا کچھ دروازے ہیں, ان دروازوں کو لازمی دیکھیں. یہ وہ دروازے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف آیا کرتے تھے, داخل ہوا کرتے تھے. یہ باب السلام ہے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے. اور قبیلہ بنی شیبہ کے جو دروازے ہیں ان سے قبائل داخل ہوا کرتے تھے. اصل میں دروازے تو بھی بنے, پہلے یہاں پر مخصوص جگہ تھی. تو بس ہمارا جو حج اور عمرے اس کے حوالے سے بنیادی چیزیں یہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگوں کو کچھ سوال ہوں تو اب سوال کر سکتے ہیں.